آرٹ کے کلچر کے ٹیکرز، مطلب کریٹ جو ہاں جو آرٹ ورک کا خیال رکھتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں. اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ضروری، میں تو خیر میں نے پڑھائی اپنی فائن آرٹس میں کی ہے تو اس وجہ سے میں خود بھی ویژول آرٹسٹ ہوں، مگر کبھی کبھار کیوریٹر صرف کیوریٹر ہوتے ہیں، وہ آرٹسٹ نہیں ہوتے، مگر ان کو آرٹ کی سمجھ ہوتی ہے. جی سمجھ ہوتی ہے، مطلب ڈگری اس میں ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں نئے آرٹسٹ کو اور کلچرل ایکسچینج پروجیکٹس کرتے ہیں، پھر لوگوں تک بات پہنچانا اور لوگوں کو گیلریز میں لے کے آنا کہ اگر کوئی پروجیکٹ ہو رہا ہے. کراچی آرٹ سمٹ جیسے ہوا تھا، پبلک آرٹ میں نے بہت کیا ہے کراچی میں. سو اب لوگوں کو جو ہے آپ کو کمیونٹی آؤٹ ریچ اس کو کہتے ہیں، اویئرنیس دینا کہ آپ آئیں اور دیکھیں آ کے اور کیوں ضروری ہے. سو یہ سب کچھ ہمارے کام میں شامل ہوتا ہے. اچھا میں بھی ایک سوال کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ کہتے ہیں آرٹ سے ریلیٹڈ جو شخصیات ہوتی ہیں وہ بڑی چارمنگ ہوتی ہیں. تو اچھا جب میں جیسے انٹر ہوئی ہوں تو مجھے مہرین بڑی چارمنگ لگی، اچھی لگی، اور ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے اور مزہ بھی آیا ان سے ملنے کے بعد. اور ماشاءاللہ جو یہ کریٹو کام کر رہے ہیں یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے. تو مہرین یہ بتائیے گا ویژول آرٹسٹ مطلب جو ویو ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، جیسے سی ہے، جیسے سمندر ہے، تو اس کو اپنے کینوس پہ کس طرح خوبصورتی کے ساتھ آپ بیان تو کرتی ہیں، لیکن اس میں کوئی میسج بھی ہوتا ہے آپ کا اس میں؟ جی میرے کام میں، میرے اپنے کام میں ایز این آرٹسٹ میسج ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ کوئی میسج ہو. بہت سارے آرٹسٹ کے ساتھ میں پاکستان کے کام کر چکی ہوں، تو کچھ لوگ صرف کسی کے نام بتائیے تاکہ ہمیں بھی تھوڑا پتہ چلے. امین گل جی بہت بڑا نام ہے، تو ان کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ ایگزیبٹ کیا ہوا ہے، تو میرے لیے بہت آنر کی بات ہے ہاں کہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اور جمیل بلوچ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، عبد الجبار گل، اس طرح کے کافی سارے نام ہیں جن کے ساتھ وہ آپ کو سراہتے ہیں آپ کے کام کو. جی اور کچھ ایک دو تھے میرے ٹیچرز تھے، تو پھر میں نے ان کے ساتھ کام کیا، ان کا کام میں نے کیوریٹ کیا. تو کافی سارے نام ہیں، نئے آرٹسٹ میں بھی کافی سارے نام ہیں، اور انٹرنیشنل آرٹسٹ کے ساتھ میں کافی کام کر چکی ہوں. سو باہر سے میں نے ڈیلیگیٹس جو ہے پاکستان بلائے ہیں اور کلچرل ایکسچینج پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں، اور ان کا کام بھی یہاں پہ ایگزیبٹ کیا ہوا ہے. اچھا میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ جو پاکستان کا آرٹ ہے اور بین الاقوامی آرٹ جو ہے، جیسے آپ پاکستان سے باہر بھی گئی ہیں، باہر بھی آپ نے جو ہے نا آرٹ کو فروغ کیا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ہماری ویورز کو بھی آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا آرٹ بین الاقوامی آرٹ سے کس قدر مختلف ہے، مطلب وہ آپ بتا دیں. ہمارے آرٹسٹ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. اچھا. سو ہم لوگ بیکاز میرا تو سارا دن آرٹ دیکھنے میں گزرتا ہے، تو ہمارا منیچر کا کام اور اسکلز جو ہیں ہمارے، جو ہمارا ٹریڈیشنل کام ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور باہر بہت سراہا جاتا ہے. اچھا. بہت زیادہ اس کی مطلب سندھ کا ہے بھی اپنا کلچر ہے، پنجاب کا اپنا کلچر ہے، بلوچستان کا اپنا، اور اسی طرح میرے پاس زیادہ تر آرٹسٹ جو ہے وہ سندھ سے ہی آتے ہیں، تو سب سے زیادہ جن کو میں پروموٹ کرتی ہوں سب سے زیادہ کی وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرسٹ ہوگا، تعلق رکھتی ہیں تو سندھ میں تو لابی جو جہاں ہوگا وہ اس کو ووٹ کرے گا ادھر سے. اور لاہور سے، اور اوپن کالز بھی میں نے کی ہوئی آرٹسٹ کے لیے، تو لاہور، گوادر، ٹنڈولا یار، سارے جو ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں جی اور کراچی میں آ کے پھر میں ان کو بیچتی ہوں، تو کافی ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. اچھا اس پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گی اپنے دوستوں سے بھی کہ کہتے ہیں نا ایک آپ کام کر رہے ہو، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ اب یہ کوریٹر ہیں تو وہ اس کو اچھے طریقے سے کر دیتی ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ ڈیزائننگ کرتا ہے ڈریسز کی اور اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ جاؤ جا کے میک اپ کر لو، تو وہ میک اپ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں جو آپ کا کام ہو، وہ آپ کا جو آپ کا شوق ہو، وہ آپ کا پروفیشن بن جائے، تو وہ سونے پہ سہاگا والی بات ہو جاتی ہے. کیونکہ اس میں سے ایک دلچسپی وہ اس میں سونے پہ سہاگا والی بات تو ہے، میرے خیال سے اس وقت کوئی دھمال ومال ہونی چاہیے. دھمال تو کریں گے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری سلما بھی ایک سوال کر لیں تو کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک لائن اپ ہوا ہوا، ایک ٹریک. جی بالکل لائن اپ تو کیا ہوا ہے. شازیہ خوش کا دھمال جو چلے میں پوچھ لیتی ہوں، موجود ہے، آپ سنائیں گے ہمیں. چلے میں بھی پوچھ لیتی ہوں. اچھا مہرین، آئی وڈ آسک کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انٹو دس فیلڈ؟ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئیں؟ آپ کا انٹرسٹ تھا یا پھر آپ فائن آرٹس میں آنے لگی اینڈ دین یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا؟ آپ نے اس فیلڈ کو کیسے چوز کیا؟ مجھے بچپن سے شوق تھا آرٹ کرنے کا، تو مجھے تو پھر میں نے انڈس والی سے گریجویٹ کیا فائن آرٹس میں. پھر اس کے بعد میں کیوریٹ کرتی گئی، پروجیکٹس میں کرتی تھی، اپنا کام ایگزیبٹ کر رہی تھی باہر، اور جو ہے پھر دوسرے آرٹسٹ بھی آنے لگے، تو میں بہت اچھی تھی آرگنائزنگ میں، تو پھر میں نے ایگزیبیشنز شروع کر دیں، کیوریٹنگ شروع کر دی، لکھا بھی کچھ. سو پھر چلتا گیا. اب کافی آئی تھنک 10-12 سال مجھے ہو گئے کرتے کرتے. چلیں
4 सवाल हो चुके हैं हमारे, तो हम बिकॉज ये क्यूरेटर हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी क्यूरेटर कितनी तरह की होती हैं, आप मुझे बताएं मेरी। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्यूरेटर्स बहुत तरह के होते हैं। सो कुछ म्यूजियम क्यूरेटर्स होते हैं जो कि म्यूजियम्स में जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, बट हमारे पास बहुत कम म्यूजियम्स हैं, बट नेशनल म्यूजियम में वहाँ पे क्यूरेटर्स हैं मौजूद पाकिस्तान में। और वैसे पब्लिक आर्ट क्यूरेटर्स होते हैं जो कराची आर्ट समिट या पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो हमें डिफरेंट रोड्स वगैरह पे स्ट्रीट आर्ट वगैरह नजर आते हैं, वो क्यूरेटर्स होते हैं। दूसरा कंटेम्प्रेरी आर्ट क्यूरेटर्स होते हैं जो कि जो एग्जिबिशंस वगैरह होती हैं वो सब करते हैं। तो काफी डिफरेंट तरह के क्यूरेटर्स मेरे ख्याल से मेरीन, मेरे ख्याल से मेरी फ्रेंड्स भी इत्तेफाक करेंगी, क्यूरेटर जो कैनवस पे, बट एक एक पजल की डिटेलिंग और बिल्कुल सुपर रियलिस्टिक पेंट करना तो बहुत मुश्किल था वो, बट उसके बाद थोड़ी फिर आसानी होती गई क्योंकि आपको पता चल जाता है कि क्या कलर्स कैसे मिक्स करनी है, तो वो मुझे अभी तक याद है। लाइक अगर आप बोल रही है वो मुझे इतना मुश्किल लग रहा है कि हम करने में कितना मुश्किल एक सवाल है कि ये तो इन्होंने कहा कि पहली चीज, लेकिन एक होता है, एक खौफ होता है अंदर आपके कि हम जो बना रहे हैं, कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं या जो बनाएंगे, तो वो बहुत से लोग ना हारने के डर से नहीं करते, तो वो खौफ रहा कभी? नहीं, मुझे कभी इस चीज का खौफ नहीं था कि दोबारा करना पड़ेगा। तो अगर मुझे एक चीज 12 दफा हारने का डर, नहीं, अगर हार गए तो फिर दोबारा से मतलब ये आपकी सोच थी? हाँ, मेरी वो सोच नहीं रही, शुक्र है अल्लाह का। बट ये रहा कि हर किसी में नहीं होता, ये बहुत से, ये जो खौफ है ना ये लेट उठती है, बिठा देता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है ना। एग्जैक्टली अगर किसी में टैलेंट है भी ना तो वो इन होता है, तो वो कहता है मैं जीतने की, जब वो देखते हैं कि मुझसे आगे लोग हो ना तो वो डर से पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छा, जैसे सलमा ने बड़ा अच्छा सवाल किया, तो मेरे ध्यान में भी मेरीन एक सवाल आ रहा था कि लाइक पेंटिंग की तरफ इतना लोगों का रुझान नहीं है सच में जो है, क्योंकि आर्ट गैलरी में भी अगर जाते हैं तो गिने चुने लोग ही नजर आ रहे होते हैं, उसमें इतने ज्यादा लोग होते भी नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये आपको शौक कैसे बेदार हुआ, आपको क्यों लगा कि मुझे पेंटिंग शुरू करनी चाहिए, और अगर आपने शुरू की तो आपको कहाँ लगा कि आपको छोड़ देनी चाहिए, कहाँ लगा कि नहीं मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए? छोड़ने का तो मुझे कभी ख्याल नहीं आया, शुक्र है। बट बचपन से शौक तो कुछ घर में भी था कि घर में कौन कौन था, मतलब घर में पेरेंट्स थे तो वो फोटोग्राफी हो रही है और एम्ब्रॉयडरीज हो रही हैं और घर में मतलब घर से ही आपको शौक? हाँ, घर से ही कुछ शौक था, तो वो एक आया। और जो है उसके बाद जो है मुझे पढ़ाई इसमें करनी थी, तो फिर मैं काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी बनाती थी। तो मेरे पास अभी, जब मैं आई थिंक 2-3 साल की थी, तब की ड्राइंग्स मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, तो मैं तब मतलब से छोटी एज से, बहुत छोटी एज से मैंने ड्राइंग शुरू कर दी। तो किसी ने इनकरेज किया घर में आपको? हाँ, कुछ डिस्करेजमेंट नहीं थी, इनकरेज हुआ, फिर फिर मैंने एज अ करियर उसको चूज किया। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके, ये बड़ा अहम सवाल था जो मैंने रोका हुआ था कि मैं पूछूंगी। तो आप बताइए कि ये पेंटिंग बनाना तो चूंकि अच्छा वाला खर्चा हो जाता है उसमें, तो एक पेंटिंग कहने को फिर वो सेल भी नहीं होती, बहुत कम होती हैं, आप सेल का अगर देखा जाए तो वो बहुत कम होती है। तो इसके एक्सपेंसेस क्या हैं, कैसे आप मैनेज करती हैं इस महंगाई के दौर में? बहुत मुश्किल है। मैं सेल्फ मेड हूँ, सो मैंने अपने पेरेंट्स से अपनी तालीम के लिए भी कुछ नहीं लिया। मैं काम करती थी, पढ़ाती थी, और जो मैंने पहली पेंटिंग बनाई थी वो मेरी बिक गई थी उसी साल। जी, कितनी खुशी होती है ना? बहुत ज्यादा। तो उस वक्त तो इतने सारे पैसे लगे थे कि वो 30,000 में बिक गई है, तो वो पहली पेंटिंग मेरी बिक गई थी। फिर उसके बाद जो है मैं एग्जिबिट करती रही, फिर मैं प्रोजेक्ट्स करती रही। तो ऐसा भी होता था कि मुझे जॉब्स करनी पड़ती थी अपने काम के लिए लगाने के लिए। जॉब भी कर चुकी हैं या जी जी, टीचिंग में मैं जॉब कर चुकी हूँ, मैंने 10 साल पढ़ा है। तो उसके साथ जो है और भी काम में करती थी कि कि प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो फिर 2019 में मैंने जब अपना कल्चरल एक्सचेंज किया तो मैंने अपनी जेब से पैसे लगाए। अच्छा जी, और उसके बाद कोविड आ गया, तो तो इस तरह की चीजें, स्ट्रगल्स रहती हैं आपकी। बट ये कि आई बिलीव कि आपको जो करना है वो एटलीस्ट आपको एक सेटिस्फेक्शन तो होती है ना कि आपने अपनी मर्जी का काम किया। अच्छा मेरीन, आपको विल पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी फर्स्ट टाइम एक जो है पेंटिंग सेल हो रही थी तो आपको बड़ी एक्साइटेड हो रही थी और बड़ी खुशी हुई। इसी पे मुझे याद आया शाम, मैंने जब सीख रही थी डिजाइनिंग, मतलब मुझे शौक था, तो फिर मैंने मुझे चुनरी का शौक था, ये पेंटिंग्स का, ड्रेसेस के कलर, ये वो, तो मैं सीख रही थी। तो फिर एग्जीबिशन लगा था जब मैंने एक ड्रेस टांगी थी, अपनी चुनरी की बनाई थी। अच्छा, वो मैंने यूँ बनाई थी और मैंने ये माइंड बना लिया था कि मुझे ये अपनी अम्मी को या अपनी सिस्टर को देनी है, ठीक है। अच्छा, उसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। अच्छा, वो मैंने की, वो मेरी उसी वक्त बंदे आ गए कि मुझे ये आप हमें सेल कर दें। अब वो मेरे माइंड में वो था कि मुझे तो अम्मी को देनी है, ठीक है। अब वो मैंने सेल तो नहीं की, लेकिन मेरे लिए वो जो एक
जिस किसी को जज्बात फीलिंग्स मेरी सेल हो गई फीलिंग, हाँ। मेरी सेल हो गई थी, लेकिन मैंने सेल की नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी सेल हो गई थी। हालांकि इतने मेरी फ्रेंड्स ने बनवाई, उन सब में से मेरी मतलब चीज को प्रिफेयर किया गया, पसंद गया, हाँ पसंद किया गया, तो वो एक वाकई अंदर की फीलिंग्स होती है। लेकिन इन सब के बावजूद जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी तरजीह नहीं दी जाती है आर्ट को, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपका तो ये दिन रात का काम है, वजह क्या है, क्यों नहीं दी जाती? क्या वजह और है? इसे कैसे प्रमोट करें? हाँ, इसको प्रमोट इस तरह से करें कि जो आर्टिस्ट हैं उनको जो है हमें ज़्यादा इनकरेजमेंट करनी पड़ेगी और उनकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं और हमारे आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट जो कि मुझे पता है क्योंकि मेरी फील्ड है बाहर, बाहर म्यूजियम्स में इमरान कुरैशी, उनका न्यूयॉर्क म्यूजियम में काम लगता है, जमील बलोच हैं, उनका इंटरनेशनली काम एग्जिबिट हो रहा है। सो हमें जो है ये जो न्यूज़ वगैरह होती हैं, इसको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए जो कि ना पाकिस्तान में लोगों को पता चले, क्योंकि हमें अक्सर पता नहीं चलता। दूसरा ये कि अगर आपके बच्चों को शौक है डिजाइनिंग का या आर्किटेक्चर का या आर्टिस्ट बनने का, तो उनको जाने दें। अब ये चीज सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दी है, सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दी है। हर कोई प्रोड्यूसर है, खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही एक्टर है, खुद ही शायर है और खुद ही राइटर भी है, सिंगर भी है, ठीक है। तो वो सब अपना पैकेज बना के खुद आ जाता है। सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि मतलब सिंगिंग भी आजकल हो रही है, ये चीज भी बड़ी अच्छी चल रही है। जो लिरिक्स होते हैं वो उनके अपने होते हैं। तो माशाल्लाह ये बड़े अच्छा इनका सवाल था कि लाइक खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इस वजह से कि हमारी जो सोशल मीडिया ने हमें बहुत अवेयरनेस दी है और हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपनी, जैसे कोई अगर अच्छी शायरी कर रहा है वो लगा सकते हैं पोस्ट करके, या आपके जो चैनल्स पे लोग जैसे जा रहे हैं, तो वो अच्छा आप क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया किस हद तक हमारी रहनुमाई करता है? और आया आप इससे मुत्तफिक हैं कि जो सोशल मीडिया पे आपकी जो पेंटिंग्स जा रही हैं या जो आप अपना ख्याल ला रही हैं, और कौन सा ऐसा आपका मतलब आपने खुद से बनाई हुई है जिससे आप सेटिस्फाई हैं कि भाई ये चीज बहुत अच्छी हुई है और इसके मुझे ज्यादा सराहा कि मुझे इसी पे ही काम करना है, तो वो क्या है? मेरा मैंने कोविड में एक चैनल शुरू किया था यूट्यूब पे, तो जो है उसमें मैं वीडियोस अब बनाती हूँ और जिसमें जो न्यूज़ वगैरह होती हैं कि कहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है, तो वहाँ ऊपर मैं अब उस पर अपडेट्स आ रहे हैं, तो वो काफ़ी लोग जो नहीं भी थे आर्टिस्ट, तो उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया और सब्सक्राइब करना शुरू किया। बाकी ये है कि जो है मेरा फेवरेट जो है, मतलब जो मैं आर्टिस्ट टॉक करती हूँ, आर्टिस्ट को बुलाती हूँ बाहर के और उनके बारे में बात करती हूँ, तो मतलब मुझे भी सीखने को मिलता है, मज़ा भी आता है। और अब जो मेरे वो दोस्त जो कि आर्टिस्ट नहीं हैं, तो वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। अच्छा कहते हैं आर्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और मज़ा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि असी अपनी फीलिंग उन्होंने शामिल की थी और लोगों ने अट्रैक्ट क्यों करता है, इसलिए करता है कि वो सच्चे जज्बात होते हैं, वो दिल तो लिखे हुए अल्फाज होते हैं और दिल तो निकली हुई हर चीज़ जी असर रखती है, भावें वो पेंटिंग होए, भावें वो शायरी होए, भावें वो रक्स होए, भावें वो मुजस्मा साजी हो। अज का साढ़े प्रोग्राम के तीनों जोड़े सूबे के सॉन्ग चल रहे पिछे मैं ही रह गई सा, मैं बड़ी कोशिश की थी कि कोई पंजाबी का भी सॉन्ग हो जाए, तो इस वक्त अताउल्ला ईसा खिलवी का जोड़ा सॉन्ग है इस वक्त वो रेडी गए, असी इंजॉय तो कर ही रहे हैं। यह वाला जोड़ा सॉन्ग है वो भी असी इंजॉय करेंगे, तुसी भी इंजॉय करो और किधरे नहीं जाना क्योंकि असी तुहाडे नाल आ इस वक्त। और देखने अताउल्ला ईसा खिलवी। खत लिखो ते लिख के मैं पाड़ दिया, तेनू वेखण बूहे ते कई बार वेदिया, मत ऐसे गड्डी ते आ जानियो। क्योंकि आपका टैलेंट तो आपकी अपनी जगह है, लेकिन सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब वो आपको अच्छे अखलाक के साथ मिलता है या आपका वे ऑफ टॉकिंग इतना अच्छा होता है कि आप उससे टैलेंट से तो मुतासिर हैं लेकिन आप उसकी शख्सियत से भी मुतासिर हो जाते हैं। तो अच्छी शख्सियत होना भी एक अल्लाह की देन होती है और मिलनसार होना भी एक देन होती है अल्लाह ताला की। तो आप क्या समझती हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए कितना मिलनसार होना चाहिए या थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना चाहिए, यूं करके यूं या यूं, तो वो आप क्या समझती हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुझे वैसे ऐसे लोग पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत ज़रूरी होता है कि आप आर्ट जैसा काम कर रहे हैं, रंग वगैरह से मुंसलिक, और जो है आप इतने सेंसिटिव हैं, तो हम वैसे ही पहले ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप दूसरों
اچھا ایک اور آرٹسٹ ہے ہمارے عالمگیر, ابھی میں فیس بک پہ ان کا دیکھ رہی تھی تو عالمگیر کا یہ شام اور تیرا نام, تو مجھے اپنا پرانا وقت یاد آ رہا تھا کہ عالمگیر اتنے اچھے آرٹسٹ ہیں. اچھا ان سے بھی میری ملاقات پی ٹی وی میں ہی ہوئی, تو وہ بھی اتنے ملنسار, اتنے خوش اخلاق, اس طرح ندیم ہمارے جو ہیں وہ بھی اتنے خوش اخلاق تھے. تو مطلب جب میک اپ روم میں ملے تو مجھے مطلب سلام کر رہے ہیں, تو ایک بڑا آرٹسٹ اگر آپ کو سلام کر رہا ہے تو ان کو تو نہیں پتا نا کہ کون ہے, ظاہر سی بات ہے ان کو تو نہیں پتا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اچھی صفات میں سے ہوتا ہے, تو ان کے لیے پھر پیٹ پیچھے بھی ان کی تعریف ہوتی ہے اور سامنے بھی ان کی تعریف ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اچھے ٹیلنٹڈ ہیں تو وہ جو ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے اب ہم پوچھیں گے فرزانہ سے, فرزانہ خاموش ہے نا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ بات کریں. آج یہ پروگرام بہت خوبصورت کر رہی ہیں افشا, اور میں دیکھ رہی ہوں افشا سب کو جگانے کی کوشش کریں, ہم جاگے ہوئے ہی ہیں اور بہت پیاری باتیں کی جی. کتن کو افشا خو ډېرې ښایسته خبرې وکړې, په دې خبرو به ستاسو هم سرخلاصي چې اخلاق د انسان چې دی هغه ډېر زیات معنا لري, چې انسان چې دی د هغه اخلاق ډېر ښه وي. نو ټیلنټ خو چې هر انسان کې وي, خو چې اکثر خلک چې د ټیلنټ باندې وي او هغه یو کامیابي په یو دور باندې ودرېږي نو هغه ډېر زیات اټیچیوډ کوي خلکو سره, د خلکو زړونه مات کوي. نو د وینا مقصد دا دی چې د چا زړونه مه ماتوئ. مہرین طرف لبزو تو مہرین نے دا پختہ کہو, جیسے آپ نے بتایا کہ بھنگڑا آپ کو بہت پسند ہے. اچھا مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کلرنگ اور یہ کر رہی ہوتی ہے, پینٹنگ وغیرہ آپ کرتی ہیں, تو اس وقت آپ کس طریقے کا اسٹوڈیو میں کس قسم کا آپ چاہتی ہیں کہ کیسا مطلب خاموشی ہو, بالکل خاموشی سے آپ کام کریں. جیسے ہم لوگ اسٹڈی وغیرہ کرتے تھے تو بہت خاموشی ہوتی تھی, ایک الگ سیپریٹ سا ہمارا روم ہوتا تھا اسی میں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیسا فیل کرتی ہیں کہ کس قسم کے وہی جذبات آتے ہیں آپ کے, پھر آپ خوبصورت پینٹنگ کرتی ہیں, کس طریقے کا ایٹماسفیئر آپ پسند کرتی ہیں؟ میرا بہت آرگنائزڈ ہوتا ہے, لگتا میسی ہے کیونکہ سامان زیادہ ہے, مگر مجھے جگہ پہ چیزیں رکھنا بہت پسند ہے. دوسرا یہ کہ میں راگ سنتی ہوں اچھا کام کرتے ہوئے, بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے. اسپیشلی پی ٹی وی پہ راگ گئے بہت کرتے تھے. جی سوری, میں کہ ایکسرسائز بھی ایکسرسائز بھی راگ رنگ سے ایک پی ٹی وی کا پروگرام آتا تھا, میں بھی مجھے یاد ہے. اچھا, تو میں بھی بڑے شوق سے سنتی تھی, کیونکہ ہم پی ٹی وی ورلڈ پہ دوبارہ ریپیٹ ہوا تھا, تو اس میں وہ لگا کے تو وہ سب کہتے تھے پاگل ہو گئی, کیا ہے تمہارے ساتھ, یہ کیا سن رہے ہیں, لیکن بہت مزہ آتا ہے اور آپ ڈوب جاتے ہو آپ اس میں. بالکل ایسے ہی. ایگزیکٹلی. تو آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں یہی بتا رہی تھی کہ میں پہلے ماحول بناتی ہوں, راگ لگاتی ہوں, اچھا سا میوزک اسپیکر پہ, پھر جو ہے ڈریسنگ پہ بھی وہ تو کپڑے گندے ہوتے ہیں, کام کرتے ہوئے تو وہی خوبصورتی ہوتی ہے, اس وقت وہی خوبصورتی ہوتی ہے. تو کام کرتے ہوئے تو آپ صاف نہیں رہ سکتے, آپ کے ناخن بھی آپ کے گندے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر ایک جگہ بھی ہے میری, کارنر ہے گھر میں, سو جہاں پہ میں پینٹ کرتی ہوں تو وہ پورا پلاسٹک بچھا ہوا ہے, اور میں صبح پینٹ کرتی ہوں فجر کے بعد 5 بجے کے قریب, کیونکہ اس وقت روشنی بہت اچھی ہوتی ہے, سورج کام صبح کے ٹائم بہت بیسٹ ہوتا ہے. تو اس میری ایزل کے ساتھ کھڑکی ہے, تو جس میں سے باہر کا نظر آتا رہتا ہے, تو مجھے بہت ضروری ہے کہ مجھے باہر کا نظر آئے اور میوزک چل رہا ہو تو پھر جا کے مجھ سے کام ہوتا ہے. بہت زبردست پیاری باتیں کی آپ نے کہ انرجیٹک ہونے کے لیے بھی نا وہ کہتے ہیں نا کہ موڈ کا اچھا بڑا ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ جب اتنا ہے تو یہ چیز بھی ہوتی ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی دعوت جانی تو کسی کے لیے بھی گفٹ جو ہوتا ہے کہ یار یہ تم جا رہی ہو نا, یہ تو لیتے بھی آنا, اس کی دعوت میں جانا ہے, دینا ہے. نہیں, آپ اپنے آپ کو خود ریپرزینٹ کرتے ہیں گفٹ کے بہانے. جی, کیونکہ وہ آپ کا گفٹ بتاتا ہے کہ آپ کیا ہو, آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, آپ اس کو کیا سمجھتے ہو, آپ اس کو بھی کیا سمجھ رہے ہو. تو اس بات سے آپ میرے کتنے متفق کریں گی؟ بہت زیادہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کیا ہے اور آپ کتنی محبت کرتے ہیں سامنے والے سے, تو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. کیونکہ عموماً میری فرینڈس کہتی تھی کہ تم لے آؤ, تمہارا جو پسند ہے بڑی اچھی ہے اور تم سب کو سمجھ جاتی ہو, تو اس کے حساب سے لے کر آتی ہو. تو میں وہی ایک پینٹر کا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس چیز میں انوالومنٹ کتنی ہے. تو واقعی پینٹر تو پینٹر ہی ہوتا ہے. میرے خیال سے کچھ ابھی آپ ایک سوال پوچھیں گے پھر ہم ان کو, جیسے آپ نے کہا نا مہرین کہ آپ وہ انوائرمنٹ رکھتی ہیں تاکہ آپ جو ہے نا ساری کنسنٹریشن آپ کی اس پینٹنگ میں ہو, تو وہ کون سی چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, مطلب کوئی ایسی چیز, کوئی ٹریفک کی آواز اینڈ فون کالز, فون سو جیسے ہوتا ہے نا میسیجز آ رہے ہیں, تو میں پھر جب مجھے کام کرنا ہوتا ہے تو میں پھر فون آف کر دیتی ہوں, اور پھر میں اگر آپ کو کوئی بیچ میں آواز دے, بہت الجھن ہوتی ہے. تو کیا وہ آپ کام روک دیتی ہیں تھوڑی دیر ریلیکس ہو کے پھر کام کنٹینیو؟ ہاں, کیونکہ وہی فلو ٹوٹ جاتا ہے آپ کا, تو مطلب ظاہر ہے بیل, ڈور بیل بج گئی, اس طرح سے ہو گئی. میرے پاس ایک کتا بھی ہے, تو
بہت وہ بھی تنگ ڈسٹرب، ہاں تنگ کرتا ہے. تو وہ زیادہ اتنا تنگ نہیں کرتا، بٹ میں یہ کرتی ہوں کہ فون آف کر دیتی ہوں، اس کو ایک کونے میں بٹھا دیتی ہوں. اچھا، میں نے کہ سنا تم یہاں بہت پہ بیٹھ cute سا ہے کے، آپ کا بیٹا. جی بہت کیوٹ سا ہے، چھوٹا سا اور کیوٹ سا ہے، تو وہ کونے پہ بیٹھ جاتا ہے. اچھا، اور پھر اس طرح سے پھر میں بتا کے پھر کام کرتی ہوں کہ مجھے تنگ نہیں کرنا، میں کام کر رہی اٹ ہوں. مینس لائک آپ کا نیچر اتنا اچھا ہے کہ یو لو اینیملس. یس آئی لو. تو شروع سے ہی آپ کو اینیملس پسند ہے؟ بہت زیادہ. کہتے ہیں جو انسان جانوروں سے پیار کرتے ہیں وہ دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، دوسرے انسانوں کا بھی خیال ہوتا ہے ان کو. دیٹس ویری نائس. مجھے جانور بہت پسند ہیں، اور جب میں چھوٹی بھی تھی تو چھپ چھپ کے بلیاں پال لی، کوے آتے ہیں میرے گھر پہ ابھی بھی، بہنائیں آتی ہیں جو جانتی ہیں مجھے. یو لو نیچر، یو لو اینیملس. زبردست. تو جی کتن کو دا خبرې تاسو خپلې اورېدلې چې د دې دومره زیاته مینه ده او دا مینه خو کول چې دی هغه ډېره زیاته ضروري ده. آرټ سره دا ریلیټډ ده، آرټ په هکله خپلې رنګونو په هکله باندې خبرې اترې وکړلې. زمونږ نن چې کوم ټاپک دی آرټ اینډ کلچر په هکله باندې، خو د هر چا خپل مزاج دی، د هر چا خپل ضروري نه ده چې زه به چې د انیمل سره مینه وکړم یا تاسو به څوک چې دی ډېره زیاته کرکه هم کوي او هغه هم کوي. خیر د هر چا خپل نیچر دی، د خو د الله د طرف نه دی. ابشا کچھ بولو. ہم تو بول ہی رہے ہیں اور ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں. مہرین کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور جیسے انہوں نے بولا نا کہ لائک وہ میوزک پہ ڈانس کر رہی ہوتی ہوں تو بندے کے موڈ پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اور زندگی کو بھرپور وہ میں آپ کو لاسٹ میں سناؤں گی، ابھی ہے تو میں آپ کو سناؤں گی مزے کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا ڈانس کر لیتے ہیں یا تھوڑا سا گنگنا لیتے ہیں تو لیکن آپ کا موڈ جو ہے بالکل قدرے چینج ہو جاتا ہے. کبھی کبھی مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں بلا وجہ، جب موڈ بلا اچھا وجہ ہوتا ہے. نہیں، میں بلا وجہ نہیں مجھے پتہ ہے کیا، میں مسکراتی آرٹ میں بولنے کے لیے بہت کچھ ہے اور ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک تو چار بیٹھے ہیں، اوپر سے ہمیں انسٹرکشنز بھی بہت ہوتی ہے کہ اب اس کو یہ دیا جائے اس کو، تو وہ بات ہر بار کٹ جاتی ہے. اگر اپنا پروپر ایک ٹائم کے ذریعے اگر ہم بات کریں تو میرے خیال سے ٹائم بھی کل ہو جاتا ہے اور طریقے سے بات بھی ہو جاتی ہے. جی، اور پروگرام اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ ہمیں بالکل بھی میرے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ لائک کتنی جلدی 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں. 2 گھنٹے گزارنے کو کہتے ہیں 15 منٹ بھی کسی کے ساتھ گزارے نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑا ڈوب کی بات کرنی پڑتی ہے آرٹ کے بارے میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو گیسٹ آئے وہ بھی انرجیٹک ہو، ہم بھی انرجیٹک ہیں، کیونکہ یہ سنڈے والا دن ہمارا ماشاءاللہ اتنا اچھا ہوتا ہے، ہم چاروں مل جاتی ہیں آپس میں، تو ہماری جو ایک ہفتے کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے، ٹینشنیں ہوتی ہیں، ہم پیار محبت کے ساتھ اس کو کرتے ہیں، کیونکہ زندگی میں بہت ساری ٹینشن ہے، بہت ساری. اور اس کے پیچھے ہمارے جو پروڈیوسر ہیں حسیب صاحب، وہ پوری وہ ٹیم کو لے کر چلنا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور اس کو مینیج کرنا اور پوری ٹیم کے ساتھ چلنا. یہ تو خیر سبھی جانتے ہیں کہ اگر پروڈیوسر اگر اس کو مینیج کر رہا ہے تو وہ کیسے لے کر چل رہا ہے. حسیب سر کے کہنے کا مطلب یہ ہو گئی، یا ہم آج کہیں گے کہ ہمارے اس پروڈیوسر کو سلام ہے جو یہ 4 خواتین کو، بلکہ 5 اکثر تو 5 ہو جاتی ہے، 5 خواتین کو لے کے یہ پروگرام. سلام ہے آپ کو. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خوش رہنے کا کیا طریقے ہیں؟ کیونکہ اس پورا شوب دور میں ہم لوگ ٹینشنوں کا بہت شکار ہیں. اگر ہم پچھلے دور میں دیکھتے ہیں تو مہرین ہماری زندگی بہت آسان تھی، لیکن اتنی سہولیات نہیں تھی، اس کے باوجود ہم خوش تھے اپنی زندگی میں. اور کہتے ہیں جب فون آتا تھا تو بھاگتے ہوئے چلے جاتے تھے، اللہ پتہ نہیں کس کا فون ہے ہم ہی اٹھا لیں. اب موبائل بھی ہاتھ میں ہوتا ہے تو مزہ ہی نہیں آتا نا بات کرنے کا. اب کسی کا بھی ہوتا ہے، سب اپنے اپنے موبائلز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی. جی بالکل. تو وہ جو ہماری ٹینشنیں ہیں حالانکہ ڈیوائڈ تو ہو رہی ہیں لیکن ہماری ٹینشنیں کم نہیں ہو رہی. تو آج کے دور میں آپ بتائیے کہ ہم خوش رہیں تو کس طرح رہیں اور جو ہمیں وقت مل رہا ہے اس کو انجوائے کریں. اچھا، پہلے میں سوچتی تھی میری یہ چیز میں نے خرید لی یا ڈریس پہنا ہے یا یہ، تو میں اس کو کسی اچھی تقریب میں پہنوں تو تاکہ اس کی قیمت بھی